جڑا ساری کائنات دا خالق کے، مالک کے، رازق کے، اس رب ذوالجلال دی حمد و ثنا تو بعد اس کے پیارے حبیب نبی مکرم شفیع المذنبین خاتم النبیین لجپال نبی صاحب علم نشرہ بددحا دے مکھڑے والے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد محترم المقام حاضرین و سامعین، تیری آیت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل ہویا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے مرداں دے وچوں کسے دی بھی باپ نہیں، بلکہ اللہ دے رسول اور نبیاں دے سلسلے نو ختم کرنے والے نے۔ حضور علیہ السلام اللہ دے رسول نے اور نبیاں دے سلسلے نو، نبوت دا دروازہ بند کرنے والے نے۔ انہاں تو بعد قیامت تک کوئی بھی نہ نبی آئے گا نہ رسول آئے گا۔ پاکستان دے آئین دے وچ 7 ستمبر 1974 ذوالفقار علی بھٹو ان دے دور دے وچ پاکستان دے آئین دے وچ اس دن قادیانیاں نو باقاعدہ طور تے پاکستانی اسمبلی نے کافر قرار دے دیتا۔ پاکستان دے آئین دے وچ لکھ دیتا گیا، ایک قانون بنا دیتا گیا کہ قادیانی مرزائی جڑے حضور علیہ السلام نو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آخری نبی نہیں مانتے، وہ کافر ہو۔ یعنی کہ یہ آئین بنا دیتا گیا ختم نبوت کے حوالے دے نال۔ ختم نبوت کی چیز ہے؟ ختم نبوت تو مراد اے کہ نبوت دا دروازہ، نبوت دا سلسلہ، نبوت دی کڑی ساڈے اور تواڈے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد ختم۔ یعنی کہ حضور علیہ السلام نے نبوت کا دروازہ بند کر دیتا۔ قیامت تک حضور علیہ السلام تو بعد نہ کوئی نبی اس دنیا تے آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول اس دنیا تے آئے گا، اور اے جڑی امت محمدیہ اے آخری امت، اس امت تو بعد قیامت تک کوئی بھی امت نہیں آئے گی۔ اور یہ جڑا عقیدہ ہے ختم نبوت کا، یہ قرآن تو بھی ثابت ہے اور حدیث پاک تو بھی ثابت ہے۔ حدیث پاک میں چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اور میرے تو پہلے جڑے بھی نبی گزرے نہیں، ان سارے نبیاں دی مثال اس طرح ہے جس طرح کسی بندے نے ایک عمارت بنائی، ایک بندے نے عمارت بنائی
محل بنایا اور اس عمارت کو بڑا ہی خوبصورت بنایا. ہر قسم کی زیب و آرائش خوبصورتی کا سامان اس عمارت دے وچ لگوایا. یعنی کہ اس طرح سمجھو اگر کوئی بندہ کوئی گھر بناتا ہے اس گھر دے وچ اور ہر قسم کی سہولتاں ہر قسم کی چیز لگاتا ہے ٹائلاں اور جو کچھ بھی ہو سکے مکمل کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اور میرے تو پہلے جڑے میں نبی گزر چکے نے سارے نبیاں دی مثال ایک عمارت جیسی ہے کہ کسی بندے نے ایک عمارت بنائی اور اس عمارت دے وچ ہر قسم دا سامان مہیا کیتا اس نوں خوب نقش و نگار کیتا خوبصورت بنایا. لیکن اس مالک نے ایک اٹ دی جگہ چھڑ دی ایک اٹ دی جگہ چھڑ دیتی. لوگ اس عمارت نو ویکھن آندے نے انہاں چکر لگا دے نے اور لوگ اس عمارت کی خوبصورتی تے بڑے ہی حیران ہوندے نے اور جدوں یہ کہندے نے ایک اٹ دی جگہ چھڑ دیتی گئی ہے کاش اس ایک اٹ کی جگہ کے اوپر بھی اٹ رکھ دیتی جاندی تے اس عمارت کی خوبصورتی بڑھ جانی سی. اس عمارت نے مکمل ہو جانا سی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا اللبنہ میں یو اٹ ہاں یعنی کہ میں ہی آخری نبی ہاں میرے تو پہلے جڑے نبی گزر چکے نے میں آ کے نبیاں دے سلسلے نو نبیاں دی جڑے نبوت دا جڑا دروازہ ہے وہ بند کر دیتا ہے. میرے تو بعد نہ کوئی نبی اس دنیا تے آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول اس دنیا تے آئے گا. الحمدللہ ساڈا یہ عقیدہ ہے اور اساں اس عقیدے کی حفاظت کرنی ہے. چاہے جو مرضی قادیانی مرزائی جو مرضی دعویٰ کرے اسی انہاں دی گلاں دے وچ نہیں آنا. ساڈے نبی دا بھی یہ فرمان ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کہ میں آخری نبی ہاں میرے تو بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے. پھر مرزا قادیانی وہ کانے دی کی مجال جرا کے کہے کہ میں نبی ہاں مینو نبی منو ہوئے بھی کانا وہ مرزائی. ساڈا نبی حضور علیہ السلام اللہ نے انہوں نے بغیر کسی عیب تو پیدا کیتا. انہوں وہ کانا آگے کہے کہ میں نبی ہوں پھر تا بڑی بے عقلی دی گل ہوے گی جڑا انہوں منے گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت لا نبی بعدی ولا رسول. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نبیاں اور رسولاں دے سلسلے کو ختم کر دیتا. میں نبیاں اور رسولاں دے سلسلے کو ختم کر دیتا ہے. میرے تو بعد نہ کوئی نبی اس دنیا تے آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا. واضح اور صریح حدیثاں حضور علیہ السلام دی ختم نبوت کے حوالے نال موجود نے اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بستی کہ مینوں جتنے بھی نبی گزر چکے نے ان سارے نبیاں دے اوتے 6 طرح دی فضیلت دی گئی. 6 گلاں دے اوتے مینوں سارے نبیاں تو فضیلت دی گئی ہے جنہاں دے وچ 2 فضیلتاں حضور علیہ السلام دیاں ایسیاں نے جڑیاں حضور دیاں ختم نبوت دے حوالے دے نال نے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ارسلت الی الخلق کافہ کہ مینوں ساری مخلوق دی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا. مینوں ساری مخلوق دی طرف حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ارسلت الی الناس کافہ کہ مینوں سارے انساناں دی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا. نہیں حضور نے فرمایا کہ مینوں ساری
مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، اور مخلوق دے وچ سارے چرند پرند درند، یہاں تک کہ سمندر دے اندر جڑیاں مچھلیاں نے انہاں دی طرف بھی حضور نو رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ وہ چیز جڑی رب دی توحید دی قبول کر دیے، وہ چیز جڑا کہتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، انہوں پھر مننا چاہے گا، مننا پہندا ہے کہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جس چیز نو رب نے بنایا ہے، اس چیز دے واسطے رب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو نبی بھی بنا کے بھیجا۔ جڑی چیز رب نو ایک من دی، رب نو خدا من دی، اسی چیز نو یہ مننا پوے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے نبی اور رسول، اللہ دے نبی اور رسول، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد قیامت تک کوئی بھی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ اس عقیدے واسطے صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دیتی سن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام آپ کے بڑی اپنی جان نثار کرتے سن، جان قربان کرتے سن حضور کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جی تو اس دنیا دے موجود سن، حضور دی حیاتی دے وچ ہی ایسے جھوٹے پیدا ہو گئے سن جڑے اپنی نبوت کا اعلان کرتے سن، جڑے کہتے سن کہ میں نبی ہاں۔ انہاں دے وچوں ایک مسلمہ کذاب ہے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حیاتی دے وچ یہ نبوت کا اعلان کیا۔ اس جھوٹے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف خط لکھیا، اور اس خط دے وچ لکھیا کہ یہ خط اللہ دے رسول مسلمہ دی طرفوں ہے، اللہ دے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف۔ نعوذ باللہ وہ مسلمہ اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جواباً اس نے خط لکھیا اور فرمایا کہ محمد رسول اللہ الہ مسلمہ کذاب، اے اللہ دے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ولوں جھوٹے مسلمہ دی طرف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں جھوٹا کیا، اور وہ اتنا مشہور ہویا کہ انہوں جھوٹا کہنا شروع ہو گئے لوگ، کیونکہ یہ مسلمہ جھوٹا سی جڑا اپنی نبوت کا اعلان کرتا سی۔ جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تو پردہ فرما گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور دوسری طرف مسلمہ کذاب اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیتا ہوا سی، اپنے آپ کو نبی کہندا سی، اندے بھی منن والے بڑے ہو گئے، اسے قبیلے والے سارے انہوں مانتے سن۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرما دیا مسلمہ کذاب جڑا جھوٹا رسول ہے ان دے خلاف جہاد کرنا ہے، ان دے خلاف جہاد کرنا ہے۔ سارے مسلمان تیار ہو جاؤ، سارے صحابہ تیار ہو جاؤ۔ اتوں تک جڑے صحابہ بدر دے وچ شریک ہوئے سن وہ بھی اس جنگ دے وچ شریک ہون، تو سارے صحابہ تیار ہو گئے مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کرنے واسطے۔ مسلمہ کذاب ان دی فوج بھی تیار ہے، 40,000 دی فوج مسلمہ کذاب دی، 40,000۔ دوسری طرف مسلمانہ دی فوج 24,000 ہے۔ ایک روایت دے وچ 13,000 بھی آتا ہے۔ تو مسلمان اس مسلمہ کذاب کے خلاف گئے جنگ کر، جنگ شروع ہوئی ایک میدان دے وچ۔ مسلمانوں نے بڑے جوش اور جذبے دے نال، ایمان دی حرارت دے نال
انہاں جھوٹیاں دے خلاف جنگ لڑی اور دشمناں دے پیر اکھڑ گئے، انہوں جان چھڑان واسطے بچے کافر، اور ایک انہوں نے باغ دے وچ جڑا کلا نما باغ سی اون دے وچ بچ کے چھپ گئے۔ وہ کافر جڑے سن مسلمہ کذاب دے جڑے بندے سن وہ کتے چھپ گئے؟ ایک کلا نما باغ جنیاں وڈیاں وڈیاں دیواراں سن، اور اس باغ دے وچ جا کے چھپ گئے۔ تو مسلمان انہوں نے پیچھے چلے، انہوں نے دروازے بند کر دیتے، اس باغ دیاں دیواراں دے اوتے فصیلاں دے اوتے انہوں نے تیر انداز کھڑے کر دیتے تاکہ جڑا بھی مسلمان اگے آئے انہوں تیر مار دیتا جائے۔ مسلمان پیچھے آ رہے ہیں، جڑا بھی مسلمان اگے آندا انہوں کافر جھوٹے تیر مار دے، مسلمان شہید ہو جاتا۔ مسلمان سوچ وچار کر رہے ہیں۔ ایک حضور علیہ السلام دے صحابی جنہ کا نام ہے حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مسلمانوں نے کیا کہ اے میرے ساتھیوں انج کرو کہ مینوں کسی طریقے دے نال چاہے ایک پنگوڑا بنا کے مینوں پچھوں اندر سٹو، جدوں میں اندر جاواں گا نا میں دوا دب وہ باغ دا دروازہ کھول دیواں گا، تسی اندر آ جانا اور انہاں دا ستیہ ناش کر دینا۔ جڑے حضور دے صحابہ سن رہے سن انہوں نے انہوں کہا کہ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، اندر جڑے کافر نے وہ تلواراں لے کے نیزے لے کے تیر کمانا سنبھال کے کھڑے نے، جتوں ہی تو اندر جاوے گا انہوں نے تیری بوٹی بوٹی کر دینی، تو کیویں دروازہ کھول سکے گا؟ اس حضور علیہ السلام دے صحابی نے جواب دیتا بڑے یقین دے نال کہ مینوں شہید نہیں کر سکتے اور نہ ہی مینوں یہ تک موت آنی ہے، مینوں نہ ہی یہ موت آنی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیویں، ایسی وجہ کی ہے؟ اس حضور دے صحابی نے جواب دیتا کہ مینوں حضور نے خوشخبری سنائی سی، یعنی کہ میرے نال حضور نے ایک وعدہ کیتا سی کہ مصر فتح ہوئے گا، مصر فتح ہوئے گا اور مصر دی فلاں جگہ تیری جگیر بنے گی، مصر دی فلاں جگہ تینوں جگیر کے طور تے عطا کیتی جائے گی۔ اجے تک مصر فتح نہیں ہویا اور نہ ہی مینوں مصر دی جگہ جگیر کے طور تے ملی ہے، اور مینوں یہ یقین ہے مصر جتوں تک فتح نہیں ہوئے گا اتوں تک میں مرا گا۔ تساں مینوں انج کرو کسی بھی طریقے دے نال مینوں اندر بھیجو، میں دروازہ کھولاں گا، تسی اندر آ جانا۔ صحابہ کرام تیار ہو گئے، اس نو اندر سٹیا، اس حضور دے صحابی نے جب دروازہ کھولیا اور سارے مسلمان اندر آئے اور کافراں دا تہے تیر انہوں ستیہ ناش کر دیتا، انہوں نے مار دیا سارے کافراں۔ اس طرح مسلمانوں کا جو جوش اور جذبہ تو سب ایک اپنی جان کی پرواہ نہ کی، بلکہ حضور علیہ السلام دے جڑے گستاخ سن انہوں نے ہر وقت انہوں نے واسطے جہنم دی، اور حضور علیہ السلام دے صحابہ انہاں دی ایک مثال نہیں، ہر صحابہ جتنے بھی صحابی نے حضور دی اپنی جان قربان کر دی۔ حضور دا ایک صحابی جنہ دا نام ہے حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمہ کذاب جڑا اپنے آپ جھوٹا نبی کہندا ہے، مسلمہ کذاب، انہاں دے ساتھی مسلمہ کذاب دے ساتھی حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو پھڑ کے لے گئے مسلمہ جھوٹے دے سامنے، اور جتوں مسلمہ جھوٹے دے سامنے حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ لے کے گئے نا، تو انہوں نے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا کہ دس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس حضور کے صحابی نے جواب دیتا کہ ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے۔
تو پھر انہوں نے پوچھا کہ دس مسلمہ اللہ کا رسول ہے؟ تو میرا حضور کا صحابی سی، اس نے فرمایا کہ میں نہیں سنیا اور نہ ہی میں اس چیز کو ماننا، مسلمہ اللہ کا رسول ہے، میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ تو مسلمہ جھوٹے دے ساتھیاں نے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بازو کٹ دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ دس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نہیں؟ تو حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیتا کہ ہاں، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ دس کہ مسلمہ نعوذ باللہ اللہ کا رسول ہے؟ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیتا کہ نہیں، میں اس چیز نو نہیں مانتا کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہوئے، میں اس چیز نو نہیں مانتا۔ انہوں نے کی کیتا؟ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دا دوسرا ہاتھ بھی، دوسرا بازو بھی کٹ دیا۔ اسی طرح کر دیا کئی دفعہ انہوں نے پوچھا اور ایک ایک کرتے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دا ہر عضو کٹ دیا۔ آخر کار انہوں نے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی وجہ تو شہید کر دیا کہ تم مسلمہ نو اللہ کا رسول نہیں مانتا، اسی وجہ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کر دیا۔ اور اج سانو بھی حضور علیہ السلام کے صحابہ دی اس قربانی نو یاد کرتے ہیں، اس جذبے دا سانو ضرورت ہے کہ اسی بھی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی حفاظت کریں، کیونکہ پاکستان دا آئین جڑا بنیا سی 7 ستمبر 1974 دے وچ، پاکستان دے آئین دے وچ یہ لکھ دیتا گیا سی 7 ستمبر 1974 دے وچ کہ قادیانی غیر مسلم نے، کافر نے مسلمان نہیں کہلا سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اور اپنی عبادت گاہاں مسجد نہیں کہلا سکتے، اپنی عبادت نماز نہیں کہلا سکتے۔ پاکستان دا آئین کہندا ہے، اور 7 ستمبر 1974 دے وچ باقاعدہ طور تے ایک آئین بن چکیا، اور 7 ستمبر 1974 یوم تحفظ ختم نبوت سانو اس عقیدے دی حفاظت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو اس عقیدے تے مر مٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔